ہم آپ کے پاس اپنا درد رکھنے آئے، ہمیں بھی کچھ علاج ملے، آپ سے بھی پوچھنے آئے کہ اس کا کوئی علاج آپ کے پاس ہے تو آپ بھی سجیسٹ کریں ہمیں۔ شاہ صاحب نے بڑی تفصیل سے وہ درد بتا دیا، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کس تعداد میں ہو رہا ہے، کہاں پر ہو رہا ہے، یہ سب کچھ بتا دیا۔ آپ دیکھیں 74 سالوں میں اور 1400 سالوں میں پاکستان کی تاریخ بھی اور اسلام کی تاریخ بھی، دونوں کا موازنہ کر لیں، نہ تو اسلام کی تاریخ میں ایسی گندگی آپ کو نظر آئے گی اور نہ 74 سالوں میں ایسی گندگی کسی کو سمجھ آئے گی۔ جو انسان کے دماغ سوچ سکتا ہے اس سے زیادہ گندگی اویلیبل ہے۔ جہاں پر انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے کہ اس سے اوپر کوئی بلاسفیمی، کوئی توہین نہیں ہو سکتی، اس سے بھی کہیں اوپر سے وہی شروع ہو رہی ہے۔ ایک آگاہی ہم نے شروع کیوں کی، ہم نے یہ راستہ شروع کیوں کیا؟ میرے پاس یہ بڑا آسان راستہ تھا کہ جیسے ہی لوگوں کا پتہ چلا ہم ان کے گھر کے باہر ڈیرے لگا دیتے، وہ پورے علاقے جل جاتے، وہ پوری سڑکیں ہم بند کر دیتے۔ یہ میرے پاس بڑا آسان راستہ تھا، لیکن جب ہم نے اس کو سارا اسٹڈی کیا تو اس کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے اور احتجاج کے راستے کو جب اسٹڈی کیا تو اس میں صرف میری اور میرے ملک کی تباہی تھی۔ یہ ملک کسی اور نے تو نہیں بنایا، یہ ملک کہیں اور سے تو ہمیں تحفے میں نہیں ملا۔ اس ملک کو بنانے میں میرے اور آپ کے بزرگوں کا خون شامل ہے۔ جن کی عزتیں لٹ گئیں وہ میری اور آپ کی مائیں تھیں، جو بچے شہید کر دیے تھے وہ میرے اور آپ کے بھائی تھے۔ اس ملک کا نقصان ہم برداشت نہیں کر سکتے، دوسری طرف میں توہین رسالت بھی برداشت نہیں کر سکتا، میں یہ گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ درد ہے میرا، یہ کرب ہے میرا۔ اس کے لیے ہم نے قانون کا راستہ اپنایا کہ چلے یہ راستہ نہیں ہوا تو یہ جو قانون میں لکھا ہوا ہے اس کے لکھوانے میں بھی تو میرے بزرگوں کی گردنیں چلی گئی، یہ کہیں تحفے میں تو نہیں لکھ کر دیا، اس کے لیے بھی تو میرے ہی گھر بھیڑے ہیں، تو پھر اس کا استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ اور ہم نے اس کو استعمال کیا، اسی پیٹرن پر چلے۔ ہم نے تمام جماعتیں ختم کر کے لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان کے نام سے سیٹ اپ تیار کیا، اور پہلی شرط اس میں یہ ہے کہ ہم چندہ نہیں لیتے ہیں، میں آپ کے پاس چندہ مانگنے بھی نہیں آیا۔ دوسری بات، میرے بارے میں تعارف یہ کروایا گیا میں معزز ہوں، میں یہ ابہام نہ ذہن میں ہے، اور اگر کسی کے ہے تو میں ختم کر دیتا ہوں، میں معزز نہیں ہوں۔ جس آدمی کی ماں اور جس آدمی کے سب سے قیمتی، سب سے پیاری ہستی اس کی عزت محفوظ نہ ہو، وہ کسی معاشرے میں معزز نہیں ہوتا۔ میں نے یہی دیکھا ہے کہ جس گاؤں لیول پہ، جس چھوٹے سے معاشرے کے لیول پہ بھی اس آدمی کو معزز نہیں سمجھا جاتا جس کی ماں بہن کو سب گالیاں دے رہے ہوں۔ تو کیا امہات المومنین سے بڑھ کے کوئی ماں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی باپ ہے؟ جب ان کی عزتیں محفوظ نہیں تو روم تو نہیں، کہاں سے معزز آ گیا؟ مجھ جیسا گھٹیا آدمی تو کوئی بھی نہیں ہے جو صبح شام جس کی ہستیوں کی توہین ہو رہی ہو۔ میں اور میری ٹیم لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان مردہ لوگوں کی ٹیم ہے۔ ہم جسم ہیں، ہمارے اندر روح ختم کر دی گئی ہے۔ ہم آئے ہیں جب ہمیں ایف آئی اے یہ کہتا ہے کہ 4 لاکھ سے زیادہ پاکستان میں لوگ اکاؤنٹس ہیں جہاں پر بلاسفیمی ہو رہی ہے، جب ہماری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 4 لاکھ سے بھی کہیں زیادہ لوگ ہیں جو بلاسفیمی کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں یہ آیا، اور جب ہم نے 120 لوگوں کو پکڑا تو اس میں شیخ الحدیث نکلے، اس میں حافظ قرآن نکلے، اس میں محفل میلاد کرانے والے نکلے، اس میں ناموس صحابہ اور ناموس رسالت کے پروگرام کرنے والے نکلے،
اس میں سیدہ پاک کے قصیدے پڑھنے والے نکلے، تو پھر مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں کیسے اپنی قوم کو بچاؤں؟ میں کیسے آپ کی اور اپنی نسل کو بچاؤں؟ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں اپنی قوم کو خبردار کروں کہ آئیں مل کر اپنے بچوں کے روز و شب دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ کہیں پاکستان اور معاشرے اور اسلام کے لیے تعمیری کام کر رہے ہیں یا تخریبی کام کر رہے ہیں؟ انہیں اس دلدل میں گھسیٹا جا رہا ہے کہ وہ جیل کا ایندھن بن جائے، یا یہ ٹیکنالوجی سکھا رہی ہے کہ وہ پاکستان کو ایک اعلیٰ مقام پر کھڑا کر دے۔ تو آئیں ہمارا ساتھ دیں۔ میں تمام علماء سے درخواست کرتا ہوں، مدارس سے درخواست کرتا ہوں، خطیبوں سے درخواست کرتا ہوں، اساتذہ، مشائخ، صحافی، جرنلسٹ، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، کالم نگار، اینکر حضرات، میں سب سے درخواست کرتا ہوں، اور سب سے بڑھ کے میں افراد سے، عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیں ایک آگاہی شروع کریں کہ ہم مل کر، ہم میں سے ہر فرد اپنے بچے کے روز و شب چیک کرے، اپنے بچے کے انٹرنیٹ کا استعمال چیک کرے، سوشل میڈیا کا استعمال چیک کرے کہ میرا بچہ اس پر کیا دیکھ رہا ہے، تاکہ میں اپنی قوم کو بچا سکوں۔ میں نے یہ جمعہ المبارک ہم نے بڑی سوچ سمجھ کے اناؤنس کیا، رمضان المبارک کا دن ہے، جمعے کے اندر خطبوں میں یہی کام چلے۔ ہماری کوشش ہے، ہمیں پورا زور لگایا ہوا ہے، ہماری پوری ٹیم نے، اس ٹائم ہماری ٹیم کا ہر فرد ہر ڈسٹرکٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور اسی چیز پر محنت کر رہا ہے کہ یہ پیغام چلا جائے مساجد سے۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ جمعرات کو سوشل میڈیا پر یہی ٹرینڈ نظر آئے، اس کے لیے جو ہو سکتا ہے ہم کر گزریں گے۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ اس دن جمعرات کو تمام سوشل میڈیا پر اور تمام چینلز پر یہی پروگرام چلے، جو اینکر حضرات ہیں وہ پیک ٹائم پر 5 منٹ اس ملک کے لیے لگا دیں، اس مذہب کے لیے لگا دیں، اس قوم کی اس اگلی نسل کے لیے لگا دیں۔ اگر ہماری اگلی نسل برباد ہو جائے گی تو ہم نے کیا کمایا؟ اس لیے میں بار بار آپ سے بڑا رحمتانہ التجا کر رہا ہوں کہ میرا ساتھ دیں، اس جمعہ المبارک کو مل کر مناتے ہیں، ایک ایک فرد تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ جمعہ المبارک کو ہماری یہ آواز بڑھے گی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جمعے کے ہفتے کو یہ ختم کر دیا جائے، اس چیز کو ہم آخری پاکستانی تک پہنچائیں اور اس کا رزلٹ یہ ہو کہ یہ بلاسفیمی ختم ہو جائے۔ کم سے کم بینیفٹ یہ ہوگا کہ ان کو نرسری نہیں ملے گی بلاسفیمروں کو، یہ 4 لاکھ ہیں، ان کی تعداد رک جائے گی، ان 4 لاکھ کے سر ہم کاٹ لیں گے۔ مجھے اپنے رب پہ اپنے بہت یقین ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نسلیں اس سے پار ہوں گی، مجھے اپنے رب پہ اتنا یقین ہے کہ میں دعوے سے ہی بات کرتا ہوں کہ میں وہ اپنی ہی زندگی میں وہ دن دیکھوں گا جب ناموس رسالت کی سربلندی کے لیے بنائے گئے ملک میں گستاخ موجود نہیں ہوگا، اور وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ العزیز۔ اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، وما آمین۔ اچھا، اس میں